نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اس رات کے وقت اپنی یاد میں، اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا ہم سب پہ فضل ہے، اس رب کی مہربانی ہے، اس رب کریم کی انعامات ہے، نوازشات ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ کی شان ہے ورا الورا، وہ احد ہے، صمد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ نیند سے پاک، اونگ سے پاک، موت سے پاک، زندگی سے پاک، تمام چیزوں سے پاک ذات ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ دنیا کے اندر تمام مخلوقات اس رب کے نافرمان ہو جائے تب بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، ساری کی ساری فرما بردار ہو جائے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ نہ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے شان کے اندر کمی آتی ہے، نہ کسی کی فرما برداری کرنے سے اس کی شان میں بڑھوتی آتی ہے۔ قرآن سورۃ الرحمن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان روزانہ بڑھتی رہتی ہے، وہ تو ہے ہی اس قدر قدرت والا۔ ہم اور آپ دنیا میں مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، میٹھی نیند سو جاتے ہیں، وہ اللہ ہی ہمیں سلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہم سے مزدوری کرواتے ہیں، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں، سمندروں کے نظام کو چلا رہے، سمندروں کی موجیں، دریاؤں کی طغیانی، نہروں کا چلنا، جاری ہونا، یہ اس رب کی شان ہے۔ ہواؤں کا چلنا، باغات کے اندر پھلوں کا لگنا، مارکیٹ میں آنا، سبزیوں کا اگنا، زمین کا اناج غلہ اگنا، یہ سب اللہ کے امر سے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہیں۔ پوری کائنات اس رب کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کو ہم دیکھ لیں کہ پوری کائنات کے اندر کیسے ایک نظام ہے، کیسے ایک نظام ہے، یعنی پوری کائنات جب سے بنی ہے اب تک یہ اپنے مدار میں ہر چیز کام کر رہی ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مخلوق سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن چلانے والے سے غلطی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے دنیا بنی ہے اول دن سے اب تک اور تا قیامت، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ چاند ستارے آپس میں ٹکرا گئے، زمین آسمان کا نظام تباہ برباد ہو گیا۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ آسمان کی چھت میں سوراخ ہو گیا، پھٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، زمین پر گرا۔ میرے محترم ساتھیوں، کبھی کسی نے نہیں سنا کہ چاند اور سورج آپس میں ٹکرا گئے، دنیا کا نظام درم برم ہو گیا۔ حالانکہ یہ سورج جو ہے، یہ پوری کائنات کو ہم دیکھ لیں کتنی بڑی کائنات ہے، اس سے 10 گنا بڑا یہ سورج ہے۔ آسمانوں پر کتنے عالم ہے، کتنی کہکشائیں اللہ کی، ہر کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ آسمانوں پہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، امریکہ کا ادارہ ہے ناسا، اس کے رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ جو اللہ نے ستارے پیدا کیے جس کو اسٹار کہا جاتا ہے، اگر اس کو گنا جائے 1 2 3 4 5 کر کے تو گنوں کے لیے ہمیں 10 کھرب سالوں کی ضرورت ہے۔ یعنی کتنے بے شمار اللہ نے ستارے پیدا کیے۔ اس ستاروں کے اندر اپنا ایک جہاں ہے، جیسی یہ دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ نے سورج کو پیدا کیا۔ اس طرح ہر ستارہ ہے، ہر ستارہ کتنا بڑا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، آسمان کو دیکھ لیں، اللہ نے 7 آسمان 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ پہلا آسمان اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ہم جیسے کہ پلیٹ کے اندر چاول کا دانہ رکھ لیتے ہیں، کیسے قریب نظر آتا ہے، یا فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ایک گیند پڑی ہو، یعنی اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پہلے آسمان کو دیکھیں تو دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان اتنا چھوٹا نظر آتا ہے کہ جیسے پلیٹ میں وہ چاول کا دانہ پڑا۔ پھر تیسرے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، پھر تیسرے آسمان کے مقابلے میں چوتھے آسمان کو دیکھا جائے تو تیسرا آسمان چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس طرح درجہ بدرجہ یہ نظام قدرت چل رہا ہے۔ پھر اس طریقے سے سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، چاند پہ جو سائنسدان جاتے ہیں کہ چاند کے اوپر اپنی ایک زمین ہے، اپنا اس طرح ہر ستارے پر ہیں اللہ کی کہکشائیں ہیں، وسیع ہیں، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تخیلات، تصورات انسان عاجز آ جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کو وہ
پہچان نہیں سکتا کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا۔ انسان کی عقل ہے کتنی، اللہ نے عقل دی ہے، کتنی کمزور عقل ہے، لیکن یہ کمزور عقل کتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ جل شانہ کی قدرت کیسے وسیع ہے۔ اللہ نے سمندروں کے نظام کو پیدا کیا، سمندر کتنا وسیع ہے کہ خشکی سے یہ سمجھو کہ 75% جو نا پوری دنیا میں سمندر ہے، 25% پر زمین ہے، زمین پر کتنے ملک بنے ہوئے، 256 سے زائد ملک پوری دنیا کے اندر ہے، اور ہر ملک کے اندر آبادی کتنی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ انسان دیکھ لیں، پھر انسانوں کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ جل شانہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، امیر کو بھی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، بادشاہ کو بھی دیتا ہے، تاجر کو بھی دیتے ہیں، مزدور کو بھی دیتے ہیں، بزنس مین کو بھی دیتے ہیں، ہر بندے کو اللہ اب رزق دیتا ہے اور اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ یہ اس کی تجارت سے اس کو رزق نہیں دیا جاتا، اس کے مزدوری کرنے سے اس کو رزق نہیں دیا جاتا، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ باقی یہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، کوئی ٹھیلا چلا رہے، کوئی بوسی ٹکڑے کی آواز لگا رہے، کوئی سبزی بیچ رہے ہیں، کوئی چپل بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا بسوں میں چڑھ کے ٹوفیاں بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے نا ہر قسم، کوئی تو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، کوئی ٹھیکیدار ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن سب نظام کو اللہ چلانے والے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے، انسان دیکھو رزق کے معاملے میں ہم نے اپنے رب کو بلا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رازق ہیں، ہم کمائیں گے تو بچے کھائیں گے، ہم کمائیں گے نہیں تو بچے کیسے کھائیں گے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری دکان کی وجہ سے میرا گھر پل رہا ہے، گھر والے پل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میری تجارت کی وجہ سے میرا گھر پل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری نوکری کی وجہ سے میرا گھر پل رہا ہے۔ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، پالنا رب کے معنی ہے پالنے والا، پالنے والے تو اللہ ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ میری دکان مجھے پال رہی ہے تو اپنے ایمان کی پھر خیر منانی چاہیے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب عربی کے زبان کا لفظ ہے، رب کا ترجمہ ہے پالنے والا۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب کوئی بے روزگار ہو جائے، نوکری سے اس کو برخاست کر دی جائے، پریشان ہوتا ہے، یار اب میرے گھر کے نظام کیسے چلے گا، بچوں کو کیسے پالوں گا؟ تو رب تو نہیں ہے، پالے گا تو اللہ، تو ذریعہ اختیار کرے گا۔ اور قیامت قبر کے اندر بھی سوال ہوگا، من رب کا۔ اب جس نے یہ عقیدہ بنایا ہو کہ میری دکان میرے گھر والوں کو پال رہا ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ جس کا یہ ذہن بناؤ کہ میری تجارت کی وجہ سے میرے گھر والے پل رہے ہیں، بچے پل رہے ہیں، میری مزدوری سے گھر والے پل رہے ہیں، تو جب وہ سوال کیسے کیا جائے گا قبر میں؟ من رب کا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کھلایا کس نے، من رب کا، آپ کے پالنے والا کون؟ دیکھو سوال کیسے ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ساتھ شرک خفی کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارا پالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بظاہر طور پہ مجھے کفیل بنایا ہے، یہ نہیں کہ میں پال رہا ہوں، پالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ میں بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے، میں بچوں کو پال رہا ہوں، پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ہم تمام چیزوں کو دیکھ لیں، پوری کائنات کے جانداروں کو کون پال رہے ہیں، کون رزق دے رہے ہیں؟ میرے اللہ دے رہے ہیں۔ جو جانور مزدوری نہیں کرتے تو وہ کیسے کماتے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ ہر جاندار کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو اپنے وقت پر اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس دور کے اندر کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہ کچھ اللہ اس کا انتظام کر ہی لیتا ہے۔ کبھی بھوکا کوئی سوتا نہیں ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، سلاتا کسی کو بھوکا نہیں ہے۔ یہ اس رب کریم کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی مہربانی ہے، ایسے رزاق ہے وہ، ایسے کھلانے والا ہے، ایسے رب ہے وہ۔ میں اور آپ کتنے جو کام اللہ کے ذمہ ہے اس کو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو میرے کام میرے ذمہ کے ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، اس کو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ میں بچے کو امریکہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، پورے سال وہ باہر رہے، بیوی سے دور رہے، بچوں سے دور رہے، لیکن اگر دین کے لیے وہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں نا، موت آتی ہے اس کے اوپر۔ نہیں، میرے بچے اکیلے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب نوکری کے لیے ملک سے دور جا رہے تب تیرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، تب بیگم بھی کہتی ہے کہ آپ چلے جاؤ، ہم سنبھال لیں گے اپنے آپ کو، ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ابا بھی کہتے تو ٹینشن نہیں لے، ہم ہیں نا، لیکن اس کو بول اللہ کے راستے میں 1 دن تو لگا۔ بچوں کا کیا ہوگا؟
بیگم کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ کمزوری کتنی ہے، تعلق کی کمی کتنی ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہمارے پالنے والے اللہ پاک ہیں، رزق دینے والے اللہ پاک ہے. جنگل کے اندر جب شیر کو تازہ گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت پر اللہ اس کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، باسی بھی نہیں. خون پینے والے جانور ہیں، ان کو اللہ تازہ خون پلاتا ہے. اور جو چڑیاں پرندے، ان کو اللہ تازی تازی خوراک عطا فرماتا ہے، اپنے قدرت سے مزدوری نہیں کرتے. اور ایک خاصیت ان پرندوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر ہے، کتنے بھی آپ جاندار کو دیکھ لیں، چاہے وہ جانور ہو جائے وہ بھی ہو جائے. آپ نے گھر میں بکری پالی، آپ نے گھر میں گائے پالی، آپ نے گھر میں بھینس پالی، آپ نے جنگل کے درندوں کو دیکھا، بھیڑیا کو دیکھا، چیتے کو دیکھا، شیر کو دیکھا، ببر شیر کو دیکھا، کتے کو دیکھا، لومڑی کو دیکھا. یعنی جتنے بھی درندے ہیں ان کو آپ نے دیکھا. جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھ لو. آپ نے گھر میں جو جانور پالے ہیں ان کو آپ دیکھ لو. مرغی آپ نے پالی، اس کو آپ دیکھ لو. آپ ان کے سامنے چارہ ڈالیں، جتنی ان کی ضرورت ہوگی اتنا کھا لیں گے، باقی سائڈ پہ ہو جائیں گے. یہ نہیں بولیں گے اس کو اسٹور کر کے رکھ لیں، یہ ہمارے بعد میں کام آئے گا. کبھی کسی کے گھر میں بکری نے ایسا کیا ہے، جتنی ضرورت پوری ہوگی وہ سائڈ میں ہو جاتی ہے. مرغی پالی کسی نے، آپ نے دانہ رکھا، جتنے اس کی ضرورت ہوگی وہ کھا لے گی، اتنا باقی چھوڑ دے گی. کبھی وہ یہ نہیں کرتی کہ اپنے پاؤں سے، پر سے اس کو اسٹاک کر کے رکھوں کہ یہ جو ہے نا اس کو میں بعد میں کھا لوں گی. بعد میں بھی تو وقت آئے گا، بھوک لگے گی، ہضم ہو جائے گا، پھر ضرورت پڑے گی. جانوروں کو دیکھ لیں آپ، کتے کے آگے کوئی چیز ڈال لیں، جتنی اس کی ضرورت ہوگی اپنی ضرورت پوری کر لے گا، چھوڑ دے گا. جانور کو دیکھ لیں، شیر اتنا بڑا شکار کر کے پورے بڑے جانور کو گرا دے گا، جو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی پورے جانور کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے لے جاؤں میں، یہ میرے بعد میں کام آئے گا. ہر چیز قدرت کے نظام کو سمجھتی ہے کہ میرا پالنے والا میرا رب ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی اللہ مجھے کھلائے گا. ایک انسان ہے ہمارے گھروں میں، ہم مہینے مہینے کا راشن اسٹاک کرتے ہیں، کل کی ضرورت آئے گی. یہ نہیں کہ کل بھی اللہ ہے، پرسوں بھی اللہ ہے. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر یقین چڑیا کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم تر ہے. چڑیا کے بچے ہوتے ہیں، گھونسلہ ہوتا ہے، وہ بھی دانہ چگتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، لیکن کبھی اسٹاک نہیں کرتی، کسی چیز کو اسٹور نہیں کرتی. وہ رات کو جتنی ضرورت ہے کھا پی کے گھونسلے میں چلے گئے، صبح اللہ مالک صبح پھر اللہ ان کو تازہ دے دیتا ہے. یعنی نہ وہ بچوں کی بھی فکر نہیں کرتے کہ بچوں کے لیے صبح کام آ جائے گا، یہاں میں رکھ دوں کچھ. میرے محترم ساتھیوں، ہم ان جانوروں سے سیکھیں کہ ان کا اپنے رب پر کتنا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے. آج ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں، ہم نے اللہ سے تعلق کم کر دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. جب ہم اپنے رب سے تعلق بنائیں گے، خدا کی قسم سے ایسی جگہ سے وہ اسباب بنائے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو. ایک دروازہ دنیا والا کوئی بند کرے گا، اللہ 100 دروازے کھولے گا. اور یاد رکھو، جب اللہ دروازہ کھول دے پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا. مخلوق کے پاس تجارت کرو گے، نوکری کرو گے، مزدوری کرو گے، سال کے بعد نکال سکتا ہے، 10 دن کے بعد نکال سکتا ہے، 25 سال محنت کرنے کے بعد کہہ دے گا آپ ریٹائر ہو گئے. لیکن اللہ نے ایک دفعہ آپ پر اپنے غیب کا دروازہ کھول دیا، پھر اس کے یہاں دروازہ بند نہیں ہوتا. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ ذاتی علی پر کامل یقین بنائیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، ساتھ میں اہلیہ تھی، بیمار تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میری اہلیہ ہیں، بھوکھی ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، تکلیف میں ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، میں تو آگ کی تلاش میں نکلا کہ آگ مہیا ہو جائے، آگ کہیں سے مل جائے تاکہ گرمائش اس کی پہنچے، ٹھنڈ دور ہو جائے، آگ کے سامنے ہم بیٹھیں. اب اللہ کا حکم آئے جاؤ فرعون کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر آیا کہ پیچھے بیوی ہے، بیمار بھی ہے، تکلیف میں ہے، ٹھنڈ میں ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے. جیسے دل میں صرف یہ خیال آیا، اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ کیا ہوا؟ یہ اللہ پیچھے بیگم بچے. اللہ نے کہا اچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی، مارو اس پتھر پہ. نیچے پتھر تھا، پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، ایک اور پتھر نکلا. پھر فرمایا اس کو بھی مارو، مارو، ایک اور پتھر نکلا، تیسرا پتھر، اس کو لاٹھی ماری، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر سبز کلر کا پتا. اب اللہ نے فرمایا موسیٰ اٹھا اس کو، کان کے ساتھ لگا، سن ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیڑے کو کان کے قریب کیا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات
اب اس کیڑے کا کلام سنو، پاک ہے وہ ذات جو 3 اندھیروں کے اندر، 3 پتھروں کے اندر مجھے تازہ تازہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ اب اس پتھر کے اندر پتا کہاں سے چلا گیا؟ یہ اس کی قدرت ہے، ایسے وہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یار ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونک دیتے بچے کے، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کم سے کم 5 مہینے جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو خوراک کا نظام کیسے؟ ناف کے ساتھ اللہ نے ناف کو ٹچ کیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ پخانہ بھی اس کا ہوتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے، اس کو خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جو کام اللہ کے ذمہ ہے ہم اس سے مدد مانگے، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے لیے مشکل کو آسان کر دے، میری پریشانیوں کو ختم فرما دے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ شیطان آپ کو، مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے مایوس کرتا ہے۔ جب اپنے رب سے مایوس کرتا ہے انسان آہستہ آہستہ کفر میں چلا جاتا ہے، ناشکری میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھ یار میں دعا کر رہا ہوں، دیکھ یار میں ذکر کرتا ہوں، دیکھ یار میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، تب بھی مجھے اللہ کچھ نہیں دے رہا، ناشکری پہ چلا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ناشکری سے بچائے۔ ناشکری ایسی خطرناک چیز ہے کہ ناشکری کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ناقدری اور ناشکری سے بچائے اللہ، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا معاملہ مضبوط ہو جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا گمان یہ بن گیا کہ مجھے اللہ دے نہیں رہا، میرا گمان یہ بن گیا کہ میری مزدوری کے ذریعے کچھ مجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ لہٰذا میں اگر گمان ٹھیک کر لوں نہیں اللہ دے گا مجھے، میں نے وسیلہ اختیار کر لیا، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسباب کو میں نے اختیار کیا، اب کام میرا اللہ چلائے گا، تو پھر دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بغیر خلاف اسباب بھی توکل کرنا یہ بھی خطرناک بات ہے۔ بغیر اسباب کی، یہ معتزلہ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے، لیکن نگاہ اسباب پر نہ ہو، نگاہ اللہ کی قدرت پر ہو، اللہ کے امر پر ہو۔ اسباب کرنا حکم میں سے ہے، تعلیمات میں سے، اس پر عمل کرنا ہے، نگاہ اسباب پر نہیں ہے۔ بعض ہم کیا کرتے ہیں؟ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی گمراہی ہے۔ اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یار نقصان کی صورت بن چکی ہے۔ اپنے اپنے معاملات، تجارت میں جس معاملے میں ہو، صورت آپ کو نقصان کی نظر آئے گی کہ کچھ نہیں ہو رہا، اسی نقصان کی صورت میں سے اللہ نفع نکال دے گا۔ شر کی صورت نظر آئے گی، اس شر سے اللہ خیر نکال دے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو خیر نظر آتی ہے، فائدہ نظر آتا ہے، اس میں سے اللہ نقصان دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا نگاہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر۔ یا اللہ میں نے یہ اسباب اختیار کر لیا، اب تو مجھے روزی دے دے۔ میں بے روزگار تھا، میں نے ٹھیلا چلانا شروع کیا، اسباب کو میں نے اختیار کیا، اب تو مجھے روزی دے۔ یا اللہ میں بے روزگار تھا، دکان کھول لی میں نے، اسباب کو اختیار کیا، اب تو مجھے روزی دے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ دے دے گا، گمان ہمارا اچھا ہو جائے۔ اللہ آزماتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ اللہ آزمائے گا نہیں، ضرور آزمائے گا۔ جب انبیاء کو آزمایا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آزمائش ہے۔ آپ علیہ السلام طائف کے میدان کے اندر جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش ہے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں، مجھے ضرور اللہ آزمائے گا۔ آزمائش ہے ایمان والوں کے لیے، کافر کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آزمائش کافر کے لیے نہیں ہے، اس کو کھلی چھوٹ ہے، دنیا اس کو دے دو۔ مسلمان کو آزمایا جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ رازق اللہ ہے، اللہ سے ہم رزق کی امیدیں وابستہ کریں، مخلوق سے نہیں۔ اسباب کو ضرور اختیار کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، مال کی ضرورت پڑ گئی، وقتی طور پر ایک گھر کا معاملہ آ گیا، بیماری آ گئی، ضرورت آ گئی، اب کیا ہے؟ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی آپ کو ضرورت پڑ گئی، اب کیا؟ تو اسباب پوری کر، کسی سے ادھار مانگ لے۔ ادھار مانگنا کوئی خلاف سنت عمل نہیں، آپ علیہ السلام نے بھی ادھار مانگا ہے۔ ادھار کرنا کوئی خلاف سنت عمل نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ نظام ہے دنیا کا۔
ضرورت پڑ جاتی کہ بادشاہ بھی دوسرے بادشاہ سے ادھار مانگ لیتے، آپ ادھار مانگے، اس سے کام چلا لیں، اللہ سے مانگتا نہیں، جب آپ کے پاس اللہ دے دے گا آپ کو ادھار لوٹا دو، اپنے ادھار پہ نظام چلائے وقتی طور پر۔ بالفرض جب آپ نے ادھار اسباب پورے کیے، مانگے 2-3 لوگوں سے، آپ کو کہیں سے ادھار نہیں ملا، مطلب یہ کہ اللہ اب تجھے غیب سے دے گا، اب پریشان نہیں، اب اللہ تجھے ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ محنت تو کی، آپ نے اسباب کو اختیار کیا، آپ نے اسباب نے کام نہیں کیا، اس اسباب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دیا نہیں، اس اسباب کے ذریعے دے گا ضرور اللہ، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ میں نے مانگا بھی کسی نے دیا نہیں، میں اب گھر جا کے پریشان ہو جاؤں، نہیں، یا اللہ میں نے اسباب کے طور پہ اس سے مانگا، اس سے مانگا، میرا مسئلہ نہیں ہوا، یا اللہ اب تیرے در کے سوا کوئی در ہے تو بتا، وہاں جاؤں، تیرے در کے سوا کوئی در ہے تو بتا، میں وہاں چلے جاؤں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تو بادشاہ کو بھی دیتا ہے، فقیر کو بھی دیتا ہے، دنیا کے ہر انسان کو تو ہی دیتا ہے، کافر کو بھی تو دے رہا ہے، مسلمان کو بھی تو دیتا ہے، یا اللہ جب تو کافر کو دے سکتے تو مجھے بھی دے، تیرا ہی در ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب تک دروازے کھلے نہیں کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، انشاءاللہ ضرور دروازہ کھلے گا۔ ناامید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہاں شیطان لگا ہے ساتھ میں، شیطان آپ کو مایوس کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ پر نگاہ رکھنی چاہیے، اللہ تمام مسائل کو حل کر دے گا، اللہ ایسی جگہ سے اسباب بنا دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے دے گا جہاں سے بندے کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ خالق اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا۔ میرے محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں ہر معاملے کے اندر۔ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو ہماری زندگی اللہ سنوار دے گا، گلی گلزار بنا دے گا، دنیا میں بھی اس کو سنوار دے گا اور آخرت میں بھی سنوار دے گا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو ساری مخلوق ڈرائے گی، اور جب ایک اللہ سے تعلق ہوگا تو کسی مخلوق سے ڈر نہیں لگے گا۔ نقشبندی شاذلی تو ویسے بھی کسی سے نہیں ڈرتے، حضرت فرماتے نا، سرکار سے ہم لڑتے نہیں اور بدماش سے ہم ڈرتے نہیں، سرکار سے ہم لڑتے نہیں اور کسی بدماش سے ہم ڈرتے نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دور ہوں گے مخلوق سے ڈر لگے گا، مخلوق ڈرائے گی، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر مخلوق سے ڈر نہیں لگے گا، صرف اللہ سے ڈر لگے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی گناہ پہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے، اللہ سے صرف ڈر لگے گا، مخلوق سے ڈر نہیں لگے گا۔ ہمیشہ ہم یہ گمان رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ گمان رکھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، میرا چھوٹا بیٹا، اس کو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں تو وہ شیر ہو کے گھومے گا، میرا ابا میرے ساتھ ہے، ڈرے گا نہیں، لیکن جب اس کو اکیلا چھوڑیں گے تو رونا شروع کرے گا، ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ مشاہدہ کر لو، بچوں کو گلی میں اکیلا چھوڑو اور چھپ جاؤ، چلانا شروع کر دے گا، خوف اس پہ آ جائے گا کہ میں ڈرنا، رونا، پیٹنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ میں نے ویسے مذاق کیا اپنے چھوٹے اوکاشا کے ساتھ، ندی میں بکریاں تھی، میں بکریاں چرانے گئے، پلر کے پیچھے میں چھپ کے اس کو اکیلے، اس نے آگے پیچھے دیکھا، ابا نے ایسے چلانا شروع کیا، بابا 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 جان بابا جان، فوراً سے قریب آیا، میں نے کہا یار اس کا دل نہیں پھٹ جائے۔ یعنی ایک بچہ ہے جب اس کا باپ اس کے ساتھ ہو وہ بلا خوف گھومتا ہے، اس کو ڈر کسی کا نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے ہم بھی کہہ لیں نا، گمان بنا لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے۔ بچے جتنا یقین اللہ کے ساتھ ہم بنا لیں اپنا، جیسے بچے کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ ہے، اتنا تعلق اللہ کے ساتھ تو بنا ہی لے ہم کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے، نہ حالات سے گھبرانا۔ میرے محترم ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے ہم تعلق کے اندر بڑے کمزور ہو گئے۔ ہماری یہ تو کوشش ہوتی کہ کسی بڑے عہدیدار سے میں تعلق بنا لوں، چلو کسی اپنا کوئی کام نکلوا لوں گا۔ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر کسی با اثر شخصیات سے میرا روابط مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، کسی جگہ کوئی کام آ جائے گا۔ جو پوری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں
زندگیاں اس کے قبضے میں ہے، اس کے ساتھ اگر ہم تعلق بنا لیں گے نا تو اللہ ان کو بھی تمہارے قدموں میں لا دے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ باہر ملک کے مصر کے بادشاہ ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کو ویل چیئر پہ لے جایا جا رہا تھا، حاجی صاحب کے پاؤں سے جوتا گرا، مصر کے بادشاہ نے جوتا اٹھا کے حاجی صاحب کے قدموں میں ڈالا، اعزاز کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ اعزاز سمجھا، پاؤں میں جوتا ڈالا۔ حاجی صاحب نے وہاں رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی، جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے بڑے بڑے بادشاہ اللہ ان کے جوتوں میں لائے گا، بڑے بڑے بادشاہ ان کے جوتوں کو اٹھانے کو اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ آج مجھے حضرت کی وہ بات یاد آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اللہ کے تو ہو جاؤ، یہ بڑے بڑے بادشاہ تمہارے پاس اللہ بھیجے گا۔ اللہ کے تو ہو جاؤ، ہمیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا اپنے رب سے تعلق بنا لو، جہاں کوئی انگلی ٹیڑھی کرنا شروع کر دے، یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ ٹیڑھی کر رہے تو میری حفاظت کر دے، بس دیکھو پھر اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب یہ گمان ہمارا بن جائے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کیا ہے؟ میرا اللہ ہے۔ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ سلاسل کے اندر اس کے مراقبات بھی ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کو ولایت اصغر میں لیا ہے، بعض بزرگوں نے اس کو معیت میں لیا ہے۔ یہ مراقبات سلسلے کے اندر یہ مراقبہ صوفی کرواتے ہیں۔ سلوک جب طے کرائے جاتے ہیں مریدوں سے، یہ مراقبے ہوتے ہیں کہ مراقبہ کرو کہ ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم بھی یہ گمان رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں نماز میں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے مفہوم اس طرح سے کہ تم جو نیکی کرتے ہو بدی کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ غاروں کے اندر بھی بدفعلی کرو گے، گناہ کرو گے، اللہ تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے، تم غاروں میں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ زمین کے اندر تہخانے میں گزر جاؤ تب بھی اللہ کی نظروں سے تم دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے، ایسا بصیر ہے کہ سمندر کے تہ کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہے، زمین کے اندر جو چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کیا چیز ہے۔ اور ایسے سمیع ذات ہے اللہ کی کہ پانی سمندر کتنی گہرائی کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نیچے سمندر کی مخلوق ہوتی ہیں وہ بھی جب اپنے رب کو پکارتی ہیں تو ایسے سمیع ذات ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے آواز کو۔ چونٹی کے دل پہ جب کوئی آتا ہے اللہ اس کے دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، ایسے سمیع ذات ہے اللہ۔ تو جب ہم یہ گمان کریں گے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہونے کا مطلب ایک اور بھی ہے، یعنی اللہ میرے نگہبان ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے نگہبان ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار کھڑا ہونا اس کے ساتھ ہو جا، اس کو دیکھتا رہے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بصیر ذات ہے، اللہ سمیع ذات ہے، تمہاری فریاد کو بھی سنتا ہے۔ بصیر ذات ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تم پر جو آزمائشیں ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تم جس مصیبت میں مبتلا ہو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، جس خوشی میں مبتلا ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا یار میں نے ٹھیلا کھڑا کیے، یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، کھانا کھانے جا رہا ہوں، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، یار تو ذرا دیکھنا میرے ٹھیلے کو۔ دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تم دیکھتا رہے؟ نہیں، دیکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چوری کرے تو اس کو روک دینا، یہ مراد ہے نا دیکھنے سے۔ یار یہ بچے کو دیکھنا میں 5 منٹ میں آیا، دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ بس تو بیٹھ کے دیکھتا رہے وہ جو بھی کرے؟ نہیں، مراد کیا ہے دیکھنے کا؟ دیکھنے سے مراد یہ کہ اس کی نگہبانی کر، یہ کسی نقصان کی چیز پہ ہاتھ ڈال اس کا ہاتھ روک، آگ جل رہی ہو آگ میں انگلی ڈالے اس کو بچانا، کھڈا اس میں گرنے کی کوشش کر اس کو بچانا۔ دیکھنے کا مطلب یہ کہ تو دیکھ میں آ رہا ہوں۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، یہ گمان ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے، تو ہم پر آنچ آنے سے پہلے ہمیں دور کرے گا، مصیبت آنے سے پہلے ہمیں دور کرے گا، تکلیف آنے سے پہلے ہمیں دور کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں؟ پروٹیکشن کیا ہوگی؟ پروٹیکشن، حفاظت ہوگی، اللہ حفاظت کرے گا۔ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کا دل نرم ہو جائے، ہر وقت یہ دل سے اللہ کو پکارے۔ ایک ہے زبان سے پکارنا، ایک ہے دل سے پکارنا۔ کس سے پکارنا؟ علامہ جزوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شاذی وہ ہے جو اللہ سے ملواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ملواتے ہیں، ملاتے نہیں، بلاتے نہیں، ملواتے ہیں۔ علامہ جزوی نے
اس بات کو کہی، کتاب میں لکھا کہ شاذلی وہ ہیں جو اللہ سے ملواتے ہیں۔ شاذلی جب ذکر دیتے ہیں کہ یہ پڑھو، کتنا کثرت سے ہوتا ہے نا، تو اللہ سے ملواتے ہیں نا، باتیں ہر ٹائم اللہ سے چل رہی تھی، دن کو، رات کو، اجتماعی میں، انفرادی طور پر، غم میں، خوشی میں۔ علامہ جزوی نے دلائل الخیرات میں ایک بات اور لکھی ہے کہ شاذلی وہ ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہیں رکھ سکتا۔ شاذلی کے بارے میں فرمایا علامہ جزوی نے کہ شاذلی وہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈال سکتا۔ ہم نے اس کے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ مشاہدات کیے ہیں اور خود کیے ہیں، اور جو ساتھی ذکر کرے وہ خود مشاہدہ، ہر وقت کاؤنٹر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ گھر میں ہوگا تب بھی دل سے ذکر زبان پہ ہوگا، یہ مسجد میں ہوگا تب بھی کاؤنٹر اس کے ہاتھ پہ ہوگا، یہ بھی ذکر کرے، دیکھو بیان کے اندر بھی ذکر کر، یہ ہے شاذلی ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اس کو ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ یہ کسی کی فوتگی میں بیٹھا ہوگا، ذکر چل رہا ہوگا، کسی کی شادی میں ہوگا، ذکر چل رہا ہوگا، کھانے کی دعوت پہ ہوگا، ذکر چل رہا ہوگا، ہر وقت اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ کرامت ہے۔ شاذلی سلسلے کی یہی کرامت ہے کہ اس کا سلسلہ شاذلی کا سالک ہر وقت اللہ سے یاد میں رہتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ سو رہا ہوتا ہے اس کی سانس بھی ذکر کرتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ سو رہا ہوگا اس کا دل، اگر یہ کسی سے بات بھی کر رہا ہوگا، کسی مجلس میں ہوگا تو زبان سے بات ہوگی، دل سے ذکر چل رہا ہوگا۔ یہ ہے شاذلی۔ امام شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں کشف و کرامات ایسی ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں ٹوفیاں کنچے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتی؟ بچوں کے ہاتھ میں نا کنچے ٹوفیاں ہوتی ہیں۔ امام شاذلی نے خود فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں کشف و کرامات ایسے جلدی ملتی ہیں، ایسے کشف و کرامات بچے کو اللہ دیتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں ٹوفیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کشف و کرامات کے چکر میں ہم نہ پڑیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے۔ شاذلی کو ویسے بھی اللہ اس سلسلے کو بچوں کو کشف و کرامات سے ایسے نواز رہا ہوتا ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، امام شاذلی فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کا چھوٹا بچہ جادو کو ایسے کاٹتے، یوں کر کے کاٹتا ہے، اور یہ جادوگروں کو پتہ ہے کہ شاذلی کو جب وار پڑتا ہے نا، شاذلی کو اپنا نہیں جانتا جتنا باطل جانتا ہے، باطل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شاذلیوں سے پنگا مت لینا، غلطی کرنا بھی مت، ورنہ پھر کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہوگا، یا تو آغا خان یا تو قبرستان۔ یہ ذہن میں رکھ لو، شاذلیوں سے پنگا لوگے یا تو آغا خان جاؤ گے یا قبرستان جاؤ گے، یہ دماغ میں رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم سرکار سے لڑتے نہیں اور بدماش سے ڈرتے نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ سلسلے کی کرامات، سلسلے کے فیضان جو اللہ نے سلسلے کو نعمت نوازا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جو اللہ تمہیں نعمت ہے اس کو لوگوں میں بیان کرو۔ یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر ہے، یہ کسی پہ دمکی کے طور پہ نہیں ہے، اللہ نے نعمت دی ہوئی۔ اس دور کے اندر اللہ نے سلسلوں کو عروج دیا، اس سلسلے کو تقویت دی۔ جیسے گناہگاروں کا دور ہے، اسی طرح گناہگاروں کے دور کے اندر اللہ نے ایسے آسانی سے ذکر کا معاملہ، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بعض لوگ آزمائیں گے تمہیں کہ یہ بندہ کتنا ہی کہ تو آزما دیں، تو للو ہے بھی، تو کسی اہل علم کو لا پھر آزما، تجھے خود الف با نہیں آتی تو کیا آزمائے گا۔ آج بھی ایک ہمارے پاس ادھر آیا تو نہیں ہے کہیں، آیا 25 سال سے قادری سلسلے، نظامی سلسلے میں عملیات کرتا ہوں، آزمانے کے لیے آیا، میرے پاس علاج گاہ میں آ جایا، بزرگ ہیں ہمارے، یہ اس پہ نہیں، تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حقیر کے طور پہ نہیں، اپنی نعمت کو بیان کرنے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نعمت دی۔ آیا آزمائش کری، اس مریض کو چیک کرنے کی کیا فیس؟ میں نے کہا اتنی فیس لیتا ہوں، میں فری میں، میں نے کہا میں فیس لیتا ہوں 1000 روپے صرف مریض کو چیک کرنے کے لیتا ہوں، اور بولو میری مرضی 5000 لوں، لیتا ہوں فیس حرام ہے کیا لینا؟ صحابہ نے تو بکریاں لے لی۔ حدیث بتا رہا ہوں تمہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کلام اللہ جتنی چیزوں پر پیسے لینا جائز ہے، جتنی دنیا کی چیزوں پر پیسے لینا جائز ہے،
سب میں سے بہترین چیز یہ ہے کہ تم کتاب اللہ پر پیسے لو. حدیث بیان کر رہا ہوں, مفہوم اس طرح سے. دنیا میں جتنی چیزوں پر پیسے کمانا جائز ہے ان سب میں سے افضل یہ ہے کہ تم کتاب اللہ پر پیسے لو, کہ تم کلام سے پیسے کماؤ. اس سے مراد یہ نہیں کہ تم قرآن پڑھاؤ گے تو پیسے کماؤ گے, وہ مراد نہیں ہے. دم کی طرف اشارہ ہے. کیا ہے؟ یہ رقیہ کی حدیث ہے. بخاری کے اندر باب رقیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو دم کے پیسے نا, جس کو آپ علیہ السلام نے سب سے افضل فرمایا, اور فرمایا کہ یہ سب سے پاکیزہ رزق ہے. دم کے پیسے کو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ پاک مال ہے. دنیا کے کسی مال کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاک مال ہے. شبہ ہو سکتا ہے کہ یار میں نے کام چوری کی ہوگی, لیکن دم کے پیسے کو, علاج اور معالجے کے پیسے کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پاک طیب مال ہے. ثم الحمدللہ, ہمیں اللہ پاک طیب مال کھلاتے ہیں. پاک, بالکل پاک مال, طیب مال. ایک صحابی کی جماعت راستے پہ چلتے ہوئے جا رہی ہے, ایک علاقے کے سردار کو بچھو میں ڈسا. تو علاقے کے لوگ آئے اور صحابہ کی جماعت چل رہی تھی. پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کیا خیریت؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ایک صحابی نے فرمایا کہ میں دم کرتا ہوں, ٹھیک ہو جائے گا. کیا کرتا ہوں؟ میں دم کروں گا, لیکن ایک شرط. ابھی دیکھو شرط لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ شرط لگا رہے ہیں. ایک شرط کے ساتھ دم کروں گا. کیا شرطیں؟ پورے بکریوں کا ریوڑ تم سے لوں گا, اس کے بدلے کیا لوں گا؟ ایک حدیث میں آتے 40 بکریاں, ایک حدیث میں آتے 70 بکریاں, ایک حدیث میں آتے پورا ریوڑ لیا. چلو اگر 40 بکریوں پہ بھی آ جاؤ, یعنی دم کروں گا کتنی بکریاں لوں گا؟ 40 بکریاں. اس صحابی نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور ٹھیک ہو کے 40 بکریاں لے لی. اب جو بات ہے صحابہ کی, ایک صحابی کے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو اللہ کے کلام پہ پیسے لیے, یہ پیسے ہیں, یہ ہے جو جائز ہے, جو پاک طیب ہے کہ اللہ کے کلام پہ پیسے لینا, وہ یہ ہے دم والے پیسے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی قرآن پڑھا رہا ہوں میں اس پہ پیسے لے لوں, دماغ میں رکھو, یہ والا جائز ہے, دم والا. تو صحابی نے آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا ماجرہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے وہ کام کیا, اللہ کا کلام پڑھا, دم کیا, اس پہ بکریاں لے لی. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس میں سے میرا بھی حصہ دو, استاد کا بھی حصہ ہے, اس پہ میرا بھی حصہ نکالو. یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے غلط کیا, فرمایا کہ میرا بھی حصہ نکالو اس میں. تو اس میں سے آپ علیہ السلام کو بھی حصہ دیا گیا. یہ پتہ ہوتا نہیں ہے, ہم پیسے لیتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. کسی کو اعتراض ہے, ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں, جو قرآن میں جائز ہے جائز لیتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں. صحابہ نے تو شرط لگا کے پیسے لیے, ہم تو پھر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, شرط نہیں لگاتے یار اتنے پیسے دے دینا, تو جائز ہے پیسے لینا. باقی اگر ازبان ہے تو اپنا کام کریں. میرے محترم ساتھیو, اس دور کے اندر سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو اللہ نے عملیات کے اندر امام بنایا ہے. کیا بنایا؟ اس دور میں میرے شیخ کو اللہ نے تصوف کی بات نہیں کر رہا, عملیات کی بات کروں. عملیات میں میرے شیخ کو اللہ نے امام بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے. لوگ امام کے تابع ہو کے چلتے ہیں. جتنے للو بیٹھے ہیں نا, آ کے سیکھو, ادھر سے سلسلے سے سیکھو, دعوے نہیں کرو. میرے محترم ساتھیوں, بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ساتھی نے یہ کہا کہ فیس, میں نے کہا فیس لیتا ہوں, کیا میں فری میں کر دوں؟ کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا مزہ آسی نا, 26 سال والے, بزرگ آدمی تھا, سلسلے والا. چلے وہ تو الگ بات ہے. اینڈ میں قائل ہو گئے, کہتے ہیں کہ چلو یار مجھے اپنا شاگرد بنا لو. میں نے کہا آپ صحیح ہے, آپ آ جانا, سیکھ لینا. 26 سال جو تو نے سیکھے اب ہم سے سیکھ لے, آ جا. تو مطلب یہ کہنے کا, اللہ کی نعمت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس سلسلے کو نوازا ہے. یہ صرف گفتار کی باتیں نہیں کہ گفتار کی باتیں. باطل سے پوچھو, کسی جادوگر کو لاؤ, اس سے پوچھو کہ پنگا لے جانا سے کیسے بندہ ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ واہ دور ہے ان سے. کیونکہ میں نے پہلے بولا, کاٹنا اور پلٹنا اس سلسلے والوں کو بہت خوب آتا ہے. ایسے پلٹتے ہیں نا کہ دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. میرے محترم ساتھیوں, اللہ نے نوازا ہے, اس سلسلے کی برکت ہے, ذکر کی برکت ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یار دیکھتے نہیں ہو
کہ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اتنا ذکر نہیں کرو پاگل ہو جاؤ گے. یہاں لاکھوں لوگ ذکر کر رہے ہیں, کون پاگل ہو رہا ہے؟ ان لاکھوں لوگوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کبھی دماغ میں آیا کہ نہیں؟ ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ کسی سے ذکر کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے. لگ تجھے پتا جائے گا تو کسی سے ذکر کرنا مینٹل ہوتا ہے پھر, یا خود سے کوئی ذکر کرے مینٹل گمراہ ہوتا ہے. یعنی اتنے لوگ ذکر کرتے ہیں, کون کنٹرول کر رہے ہیں؟ کسی کو تو اللہ نے بنایا ہے نا. میرے محترم ساتھیوں, اللہ کی نعمت ہے, جتنی اللہ کی نعمت کو بیان کی جائے کم ہے, اس کو بیان کرنا چاہیے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ بڑائی والی بات ہے, نعمت کو بیان کرنا کوئی بڑائی کی بات نہیں. اللہ کی نعمت ہے, نعمت پر کسی کو اعتراض کیوں؟ جو اعتراض کرے گا وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے, جو اللہ نے دیا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے محترم ساتھیوں, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھو اس کے اندر یہ وجہ کیا ہے, کثرت کے ذکر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں ذکر کی توفیق دیتا ہے. ہمارے جو شاذلی بیمار ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ ذکر چھوڑنے سے بیمار ہوتے ہیں, کرنے والے نہیں ہوتا بیمار. ہمارا شاذلی تب مینٹل ہوگا جب یہ ذکر چھوڑ دے گا, اور وہ والا ذکر کر کے مینٹل ہوتا ہے, ہمارا والا ذکر کر کے مینٹل نہیں ہوتا, طاقتور بنتے, بلکہ وہاں کا مینٹل بھی آ کے یہاں ذکر کرتا ہے تو یہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے. اب یہاں کا مینٹل تب ہوگا جب یہ ذکر نہیں کرے گا. اب ذکر نہ کرنے سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اب اللہ تمہاری طبیعت اس لیے خراب کرتا ہے کہ تم ذکر کیوں چھوڑتے ہو. میں تم سے محبت کرتا ہوں, میرا ذکر کر, مجھ سے باتیں کر, مجھے یاد کر. یہ راز ہے اس کے اندر. عاشق اور معشوق کا راز ہوتا ہے نا, تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ جو ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ, مطلب یہ کہ ہم ذکر کے اندر کمزوری کر لیتے ہیں تو اللہ پریشان کر دیتا ہے کہ میری ذکر کی طرف کیونکہ تجھ سے میں محبت کرتا ہوں. یہ بھی اللہ محبت کرتا ہے, اس کی شفقت ہے کہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے, ذکر کی طرف پھر کھینچ کے لے آتا ہے. کیا خیال ہے؟ نعمت ہے نا اللہ کی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم محبت کریں گے اللہ سے تو پھر ہم دن رات اس کی یاد میں رہیں گے. میرے محترم ساتھیوں, اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں ذکر کے لیے قبول کیا ہے, اس پہ ہم شکر ادا کریں. مایوس نہ ہو, شیطان ہمیں دور کرتا ہے. جب شیطان وسوسے دے سمجھ جاؤ کہ کام صحیح چل رہا ہے. وسوسے آنا ہی ایمان کی علامت ہے. ہم وسوسے شیطان کی طرف نہ دیکھیں, اللہ کے فضل کی طرف نگاہ ہمارے, کہ اللہ نے مجھ پر کتنا فضل کیا. میں کہاں گندگی میں پڑا رہنے والا, اللہ نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی, اپنے یاد کی توفیق دی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دوسرا زمین کا حصہ اس پر فخر کرتا ہے. یہ ذکر والا زمین کا حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھ مجھ پر ذاکرین بیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, آسمان والوں کو زمین کی وہ جگہ جہاں ذکر ہو رہے ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں. ذکر پر اللہ کی سکینہ, انوارات, تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. میرے محترم ساتھی, ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے نا, تعلق انشاءاللہ ہم عہد کرتے رہیں, نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری, کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ بارے. یہ تو چلتا رہے گا. جنگ کے درمیان ہوتا ہے, کبھی انسان مغلوب بن جاتا ہے, کبھی غالب آ جاتا ہے, کبھی مغلوب کبھی غالب. مغلوب آنا ناحق ہونے کی علامت نہیں ہے, اور غالب آنا یہ بھی ناحق ہونے کی علامت نہیں ہے. انسان ہے, اتراؤ چڑھاؤ تو چلتا رہے گا, کبھی نفس اس پر غالب آ جائے گا, کبھی نفس پر غالب آئے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو نفس اور شیطان سے ہمارے حضرت کا شعر فرماتے ہیں, نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری, کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری. کبھی وہ ہیوی ہو جائے گا, کبھی تم ہیوی ہو جاؤ گے. لیکن شاذلی وہ ہے, یہ مغلوب الحال نہیں ہوتے, یہ غالب الحال ہوتے. ان پر دنیا کا حال غالب نہیں آتا, دنیا کے حال پہ یہ غالب ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. میرے محترم ساتھیوں, ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر دے, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا, اللہ